بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین کی مبارک سیرت کے اس خصوصی سلسلے میں آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مکمل سیرت مستند اور آسان انداز میں بیان کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے آپ کے نام و نسب اور خاندانی تعارف سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کا نام عائشہ ہے۔ والد کی طرف سے سلسلہ نسب اس طرح ہے: عائشہ بنت ابی بکر بن ابی قحافہ، عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تمیم بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک۔ جبکہ والدہ محترمہ کی طرف سے سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: عائشہ بنت ام رومان، زینب بنت عامر بن عویمر بن عبد شمس بن عتاب بن ادینہ بن سبیع بن وہام بن حارث بن غنم بن مالک بن کنانہ۔ آپ کی کنیت ام عبداللہ ہے۔ اگرچہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ خواتین تو اپنی اولادوں کے نام پر اپنی کنیت رکھ لی ہے، میں اپنی کنیت کس نام پر رکھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بانجھے عبداللہ کے نام پر رکھ لو۔ اس وجہ سے آپ کی کنیت ام عبداللہ رکھ لی گئی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما کے بیٹے ہیں۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما کی شادی مشہور صحابی رسول سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی تھی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے نمایاں کارنامے حدیث و تاریخ کی کتب میں بکثرت موجود ہیں۔ آپ کے القابات و خطابات: سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ متعدد خوبیوں کی مالک تھی، اس لیے آپ کے القابات بھی متعدد ہیں، جن میں چند یہ ہیں: آپ کا ایک لقب صدیقہ ہے، یعنی ہمیشہ سچ بولنے والی، حبیبۃ الرسول، یعنی آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت فرماتے، المبرہ، جس کی پاک دامنی کی گواہی اور آپ پر لگنے والے جھوٹے الزام سے برات اللہ تعالی نے قرآن کریم میں نازل فرمائی، طیبہ طاہرہ بمانی پاکیزہ سیرت کی مالکہ، حمیرہ بمانی سرخ رنگت والی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بنت صدیق کا خطاب بھی عنایت فرمایا۔ اسی طرح حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو محبت میں یا عائش بھی فرمایا۔ خاندانی پس منظر: سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا والد کی طرف نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے مرہ بن کعب پر 8ویں پشت میں مل جاتا ہے، جبکہ والدہ کی طرف سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے مالک بن کنانہ پر 11ویں پشت میں مل جاتا ہے۔ یوں آپ کا ننہال اور ددیال دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں مل جاتے ہیں۔ ولادت: آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے 5 سال بعد ماہ شوال المکرم میں مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ کا بچپن، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن بہت خوشگوار گزرا ہے۔ جہاں آنکھ کھلی وہ گھر صداقت کا گہوارہ تھا۔ بچپنے ہی میں جہاں جا کر ازدواجی زندگی بسر فرمائی، وہاں نبوت کا بسیرا تھا۔ اس لیے چاق و چوبند ہونے کے ساتھ ساتھ بے پناہ صلاحیتوں نے آپ کی شخصیت کو خوب نکھارا۔ علم و ادب سے گہری وابستگی، فطری حاضر جوابی، ذکاوت، ذہانت، مذہبی واقفیت اور غیر معمولی قوت حافظہ کی وجہ سے آپ کو اپنی سہیلیوں میں امتیازی مقام حاصل ہے۔ آپ کا لباس عام طور پر ایک سادہ مگر پاک و صاف جوڑا زیب تن فرماتی۔ آپ کے پاس ایک ایسا کرتا بھی تھا جس کی قیمت 5 درہم تھی۔ اس زمانے کے اعتبار سے اسے قیمتی جوڑا شمار کیا جاتا۔ شادی بیاہ کے موقعوں پر دلہنیں اس جوڑے کو عاریتاً منگواتی
اور کچھ دنوں بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو واپس کر دیتی۔ کبھی کبھار اپنے کپڑے کو زعفران کے رنگ میں رنگ کر استعمال فرماتی۔ آپ کے پاس سرخ رنگ کا کرتا بھی موجود تھا، ایک سیاہ رنگ کا دوپٹہ بھی تھا۔ آپ کے پاس ایک بڑی چادر بھی تھی۔ ایام حج و عمرہ میں اور طواف کعبہ کے دوران اسے اوڑھ لیا کرتی تھی تاکہ لوگوں سے پردے میں رہے۔ مہندی اور خوشبو بھی استعمال فرماتی۔ آپ کا زیور، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کبھی کبھی گلے میں یمنی ہار پہنتی جو سیاہ و سفید مہروں سے بنا ہوا تھا۔ انگلیوں میں سونے کی انگوٹھیاں بھی پہنا کرتی تھی۔ کھیل کود بچپنے کا لازمی حصہ ہے اور صحت مند ذہن کی عکاسی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی کھیل کود کا شوق بہت تھا، اور ان میں دو کھیل آپ کے بڑے پسندیدہ تھے، گڑیوں سے کھیلنا اور جھولا جھولنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ گڑیوں سے کھیل رہی ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی چھوٹی چھوٹی سہیلیاں چھپ جاتی اور گڑیوں کو سنبھال کر چھپا لیتی۔ آپ بچیوں کو بلاتے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کھیلنے کو کہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک یا خیبر میں سے کسی ایک سے آپ واپس تشریف لائے تو فرماتی ہے کہ میرے طاقچے کے آگے پردہ پڑا ہوا تھا، اتنے میں ہوا ذرا تیز ہوئی تو اس نے پردے کی ایک جانب اٹھا دی، تب سامنے میرے کھلونے اور گڑیاں نظر آئی۔ آپ نے پوچھا عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ میری گڑیاں ہیں۔ آپ نے ان میں کپڑے کا ایک گھوڑا بھی دیکھا جس کے دو پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھوڑے کے بارے میں بطور خاص پوچھا، ان کے درمیان یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ میں نے کہا یہ گھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اور اس کے اوپر کیا ہے؟ میں نے کہا اس کے دو پر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا گھوڑے کے بھی پر ہوتے ہیں؟ میں نے کہا آپ نے سنا نہیں کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر تھے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہنسے، یہاں تک کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک دیکھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میری والدہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ آئی۔ اس وقت میں اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی۔ خواب میں بشارت۔ جس کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے وہ بہت خوش نصیب انسان ہوتا ہے، اور اسے چاہیے کہ وہ اپنی ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بسر کرے۔ یہ خوش نصیبی ایک مومن کے لیے ہے، جبکہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خوش نصیبی کا یہ عالم ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آپ کی زیارت کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا میں نے تمہیں 2 بار خواب میں دیکھا، ایک شخص میرے پاس آیا، اس کے پاس ریشمی کپڑے میں تمہاری صورت تھی اور مجھے کہا کہ یہ آپ کی ہونے والی اہلیہ ہے۔ میں نے پردہ اٹھا کر دیکھا تو صورت تمہاری تھی۔ تب میں نے کہا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور پورا فرمائیں گے۔ پیغام نکاح۔ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ام المؤمنین سیدہ سودہ بنت زمعہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نکاح لے کر گئی، جو انہوں نے بصد سعادت قبول کیا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نکاح لے کر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر بھی گئی، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش ہوئی اور فرمانے لگی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتظار کر لینا چاہیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، انہیں سارا معاملہ بتایا گیا۔ شبہ صدیقی کا نبوی جواب۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے منہ بولے بھائی ہیں، اس نسبت سے تو میری بیٹی عائشہ ان کی بھتیجی ہوئی، بھتیجی سے نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے دینی بھائی ہیں،
لہٰذا نکاح جائز ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سعادت پر لبیک کہا۔ آپ کی پہلی نسبت ٹوٹنے کی وجہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام نکاح سے پہلے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت جبیر بن مطعم بن عدی سے ہو چکی تھی، اس لیے ان سے پوچھنا بھی ضروری تھا۔ چنانچہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مطعم بن عدی کے پاس گئے اور فرمایا کہ تم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت اپنے بیٹے جبیر سے کی تھی، اب آپ کا کیا خیال ہے؟ مطعم بن عدی نے اپنی بیوی سے مشورہ لیا۔ ان کے خاندان میں ابھی تک دعوت اسلام پر لبیک کسی نے نہیں کہا تھا۔ ان کی بیوی نے کہا کہ اگر یہ لڑکی یعنی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے گھر آ گئی تو ہمارا بچہ بے دین ہو جائے گا، یعنی بت پرستی چھوڑ دے گا، لہٰذا ہمیں یہ بات منظور نہیں۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ صرف نسبت ہوئی تھی، یعنی منگنی ہوئی تھی، نکاح یا رخصتی وغیرہ نہیں ہوئی تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کنواری تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی سے نکاح ان کا نہیں ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین بنتی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نکاح والے دن کے بارے میں بتلاتی ہے کہ ایک دن میری والدہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ آئی۔ اس وقت میں اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی۔ انہوں نے مجھے آواز دی، میں آ گئی۔ مجھے اس بات کا کچھ علم نہیں تھا کہ ان کا کیا ارادہ ہے۔ خیر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور گھر کے دروازے کے پاس کھڑا کر دیا اور جھولا جھولنے کی وجہ سے میرا سانس پھولا جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جب مجھے کچھ سکون سا ہوا تو انہوں نے پانی سے میرا منہ اور سر دھویا۔ اس کے بعد مجھے گھر کے ایک کمرے میں لے گئی جہاں پہلے سے انصار کی چند خواتین موجود تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے خیر و برکت کی دعا دی اور کہا کہ اچھا نصیب لے کر آئی ہو۔ میری والدہ نے مجھے انہیں کے حوالے کیا۔ انہوں نے مجھے دلہن کی طرح سجایا۔ اس کے بعد جب دن چڑھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ انہوں نے مجھے آپ کے سپرد کر دیا۔ ہجرت مدینہ کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے عزیز و قارب کے ہمراہ بنو حارث کے محلے میں رہی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ 7 یا 8 مہینوں تک اپنی والدہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہی۔ اس دوران اکثر مہاجرین کو یثرب یعنی مدینہ منورہ کی آب و ہوا موافق نہ آئی اور لوگ بیمار پڑ گئے۔ انہی میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ وہ سخت بیمار ہوئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کی تیمارداری میں مصروف رہیں۔ کچھ دنوں بعد آپ کو بھی بخار میں مبتلا ہوئی۔ مرض کی شدت کا یہ حال تھا کہ آپ کے سر کے بال تک جڑ گئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کچھ عرصے بعد میرا بخار اتر گیا اور میں صحت یاب ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے والد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی اپنی اہلیہ کو رخصت کیوں نہیں کرا لیتے؟ اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ یعنی آپ اپنی زوجہ اپنے گھر کیوں نہیں بلوا لیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت میرے پاس حق مہر ادا کرنے کے لیے رقم موجود نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر میرے ابو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 500 دراہم دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام رقم مجھے بھجوائی اور میری رخصتی عمل میں آئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے امتیازی خصوصیات۔ خود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ 9 باتیں ایسی ہیں جو دنیا میں میرے سوا اور کسی میں نہیں آئی۔ نمبر 1، خواب میں فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میری صورت پیش فرمائی۔ نمبر 2، 7 سال میں میرے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نکاح فرمایا۔ نمبر 3، 9 برس کی عمر میں میری رخصتی ہوئی۔ نمبر 4، امہات المؤمنین میں میرے سوا کوئی بیوی کنواری نہیں تھی۔ نمبر 5، امہات المؤمنین میں سے صرف میرے بستر پر قرآن کریم نازل ہوتا۔ نمبر 6، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیوی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ نمبر 7، میرے حق میں قرآن کریم کی آیات اتری۔
نمبر 8، میں نے جبرائیل امین علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ نمبر 9، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھے آپ نے وفات پائی۔ تو یہ 9 آپ کے بڑے خصوصی امتیازات ہیں۔ علمی جلالت شان آپ کی سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمیں صحابہ کرام جب کسی مسئلے میں مشکل پیش آتی تو ہم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بارے میں سوال کرتے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری صحیح رہنمائی فرماتی۔ مشہور تابعی امام زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس امت کی تمام عورتوں کے جن میں امہات مؤمنین بھی شامل ہوں علم کو جمع کر لیا جائے تو عائشہ کا علم ان سب کے علم سے زیادہ ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے کسی بھی خطیب کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر بلاغت، فطانت، ذہانت والا نہیں دیکھا۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن، علم میراث، حلال اور حرام، فقہ و اجتہاد، شعر و ادب، حکمت و طب، تاریخ عرب اور علم انساب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ معروف تابعی حضرت مسروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ علم فرائض یعنی میراث میں ماہر تھی؟ فرمایا، ہاں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے مشائخ و اکابر صحابہ کرام کو دیکھا کہ آپ سے علم فرائض یعنی میراث کے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ محدثین نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان صحابہ کرام کے ساتھ کیا ہے جو کثرت کے ساتھ روایت کرنے والے۔ معانی قرآن، فقہ و اجتہاد، علم میراث، شعر و ادب، طب و حکمت، تاریخ عرب، علم انساب میں بھی آپ کا ہم پلہ کوئی نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ علم حدیث میں آپ کی جو خدمات ہیں چند صحابہ کرام کے علاوہ امہات المؤمنین اور تمام صحابہ سے بڑھ کر ہیں۔ آپ مسائل کا شرعی حکم بتلاتے اور فتویٰ بھی دیا کرتی تھی۔ عبادات و معمولات، فرائض و واجبات اور سنتوں کی ادائیگی میں زندگی بھر کبھی غفلت کا شکار نہیں ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ نوافل و مستحبات بھی میں خوب دلچسپی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اٹھتی اور نماز تہجد ادا فرماتی۔ چاشت کی 8 رکعات کا معمول زندگی بھر رہا، اکثر روزے سے ہوتی۔ ایک دفعہ گرمیوں میں عرفہ کا دن تھا، آپ روزے سے تھی۔ گرمی اس قدر سخت تھی کہ بار بار سر پر پانی ڈالتی۔ آپ کے بھائی حضرت عبد الرحمن نے کہا، جب اتنی گرمی تھی تو روزہ کیوں رکھا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں بلا یوم عرفہ کا روزہ کیسے چھوڑ سکتی ہوں، جبکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے کہ عرفہ کا روزے کا ثواب سال بھر کے گناہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں۔ حج کی بڑی پابند تھی، بہت کم ایسا ہوا کہ آپ نے حج نہ کیا ہو۔ آپ نے کثرت کے ساتھ غلاموں کو آزاد کیا۔ آپ کے آزاد کردہ غلاموں کی تعداد تقریباً 67 ہے۔ حاجت مندوں کا بہت خیال فرماتی، مالی صدقہ کثرت سے دیتی، فقراء اور مساکین کو بہت نوازتی، ان کی عزت و توقیر کا بہت خیال رکھتی۔ قاسم بن محمد بن ابی بکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ میں صبح کو جب گھر سے روانہ ہوتا تو سب سے پہلے سلام کرنے کی غرض سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتا۔ ایک صبح میں آپ کے گھر گیا تو آپ حالت قیام میں یہ آیت مبارکہ پڑھ رہی تھی، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اور روتی جا رہی تھی اور اس آیت کو بار بار دہرا رہی تھی۔ میں نے بہت انتظار کیا یہاں تک کہ اکتانے لگا۔ میں اپنے کام کاج کے لیے بازار چلا گیا۔ جب واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ اسی حالت میں کھڑی ہیں اور نماز ادا فرما رہی ہیں اور مسلسل رو رہی ہیں۔ آپ کی سخاوت و دریا دلی حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اللہ کے رزق میں سے جو بھی چیز آتی وہ اپنے پاس نہ روکے رکھتی بلکہ اسے اسی وقت کھڑے کھڑے صدقہ فرما دیتی تھی۔
عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ نے ایک ہی وقت میں 70,000 دراہم اللہ کی راہ میں خیرات کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ بیان کرتی ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 تیلیوں میں آپ کو 80,000 یا 1,00,000 کی مالیت کا مال بیچا۔ آپ نے ایک تھال منگوایا اور اس میں وہ مال رکھا اور لوگوں میں تقسیم کرنے بیٹھ گئی اور سارے کا سارا مال اللہ کی راہ میں تقسیم فرما دیا، حتیٰ کہ 1 درہم بھی نہ بچا۔ آپ اس دن روزے سے بھی تھی۔ جب شام ہو گئی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے افطار کے لیے کچھ لاؤ۔ وہ خادمہ ایک روٹی اور تھوڑا سا گھی لے کر آئی۔ اس پر خادمہ نے عرض کیا کہ آپ نے جو آج مال تقسیم کیا ہے، اگر اس میں سے 1 درہم بھی بچا لیتی تو ہم اس سے گوشت خرید لیتی اور اس سے افطار کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اب اس طرح نہ کہو، اگر مجھے اسی وقت یاد دلاتی تو شاید میں 1 درہم رکھ بھی لیتی۔ جلیل القدر تابعی حضرت عطا رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سونے کا ایک ہار بھیجا جس میں ایک ایسا جوہر بھی لگا تھا کہ جس کی قیمت 1,00,000 درہم تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ قیمتی ہار تمام امہات مؤمنین میں تقسیم فرما دی۔